السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ویورز، آج ہم دیکھیں گے کامیابی ہماری حرص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کامیاب ہم ہوں گے، حرص کس کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سینکڑوں برس پہلے ایک اعلان کیا گیا، ایک خوشخبری دی گئی، ساری انسانیت کو نوید دی گئی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے تو تمہارے جیسا، لیکن کام بڑا کرتا ہے، تمہارے جیسا شعور ہے، تمہارے جیسی ضروریات ہیں، تمہارے جیسے جذبے، تمہارے جیسے احساسات، لیکن ہے وہ اللہ کا رسول، وہ پیام دینے والا، وہ اللہ کا رسول ہے جو سب کو پیغام دیتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، اس پر گراں گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو، مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، تمہیں کوئی دکھ پہنچے، تمہیں کوئی نقصان پہنچے، گھاٹے میں مبتلا ہو جاؤ، یہ بات اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ آپ نے ماں کو دیکھا ہے، بچے کو اگر کوئی چیز نقصان پہنچا رہی ہو تو ماں کیا کرتی ہے؟ رہ نہیں سکتی۔ بچہ کوئی غلط چیز کھانا چاہے تو اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے تو ماں کا ہاتھ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کے وہ چیز کو کھینچ لیتا ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ کوئی بچہ اچانک شدت کی گرمی میں تپتے ہوئے فرش پہ پاؤں رکھ دے، جب اس کا پہلا پاؤں پڑے تو گرمی کی شدت محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے مزید تکلیف اٹھانے سے پہلے ہی ماں بھاگ نکلتی ہے کہ اس کے پاؤں میں چھالے نہ پڑ جائیں، کہیں اس کو گرمی نہ لگ جائے۔ میں ایک ماں ہونے کے ناطے اپنے بچوں کے حوالے سے کہتی ہوں کہ جب بچہ زمین پر اپنی فنگر رکھتا ہے، پاؤں رکھتا ہے، جب پاؤں جلنے لگتے ہیں تو میں اس کو اٹھا لیتی ہوں۔ کیوں اٹھاتی ہوں؟ کیونکہ مجھے شاق گزرتا ہے، میں مشقت میں کہیں پڑ جاؤں، مجھے دکھ پہنچتا ہے اس کا۔ میں نے ماؤں کی عمومی حالات کی مثال اس لیے دی ہے کہ یہ بڑا فطری معاملہ ہے۔ جس انسان کو خطرہ کا احساس ہوتا ہے، پھر دوسرے کے ساتھ اس کا گہرا تعلق بھی ہوتا ہے تو اس کو آگے بڑھ کر کھینچ لیتا ہے۔ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا، یہ رسول ایسا ہے، تمہارا مشقت میں مبتلا ہونا، تمہارا دکھ کاٹنا، تکلیف کاٹنا اس پر بہت شاق ہے۔ رسول کس چیز سے بچانا چاہتے ہیں؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں انسانوں کو؟ اصل میں رسول چاہتے تھے کہ ان کی قوم آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائے، وہ گناہوں سے باز آ جائے۔ وہ چاہتے تھے یہ قرآن کے راستے پر چلے، ایسے کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہو، اس لیے ان پر شاق گزرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، دکھ کو محسوس کرنا چاہیے تو اس روایت سے محسوس کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، میری ایک بیٹی تھی، میری بیوی نے اس کی پیدائش کو مجھ سے چھپا لیا، کیونکہ باپ کے علم میں آنے کے بعد بچے سے زندگی کا حق چھن جایا کرتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہمسائے کی ایک بچی سے مجھے بہت محبت ہو گئی، وہ میرے پاس آتی تھی تو میری بیوی دھوکے میں آ گئی۔ اس نے سمجھا کہ شاید میں نے اس سے پیار کرنے لگا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، اور اس دن سے مجھے غم لاحق ہو گیا، یہ زندہ کیوں ہے، کیونکہ اس وقت وہ بیٹی کو دفنایا کرتے تھے، زندہ بیٹیوں کو۔ پھر جس وقت وہ بچی میرے گھر آ گئی تو مجھ سے مانوس ہو گئی۔ ایک روز میں اسے انگلی سے لگا کر جنگل کی طرف لے چلا، وہ اپنی زبان میں مجھ سے باتیں کرتی جا رہی تھی، توتلی زبان میں۔ پھر میں جنگل کے بیچوں بیچ پہنچا، میں نے ایک گڑھا کھودا، اپنے ہاتھ سے مٹی پڑے کرتے رہا، اور پھر یوں ہوا کہ میں نے گڑھا کھود لیا، اس میں اس بچی کو بٹھا دیا۔ بچی زندہ ہے، میں اس پر پتھر اور مٹی پھینکتا جاتا تھا تو مجھے ابا ابا پکارتی جاتی تھی، پھر اس کی آوازیں آنا بند ہوگی۔ جب یہ واقعہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، صحابہ کرام پاس بیٹھے ہوئے تھے، بہت روئے۔ تو جو ان کی زندگی تھی، جو انہوں نے جو واقعہ پیش کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مشقت گراں گزرا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، اگر میں اس وقت مجھے اسلام کی تعلیم کا پتہ ہوتا تو میں ضرور اس بچے کو نہ دفناتا۔ وہ بھی شخص رویا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دکھ میں مبتلا ہو گئے کہ میں ان بندوں کو بچاؤں۔ یہ زندگی تھی، یہ وہ حالات تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ میں مبتلا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔